جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم اردو کے مشہور علامتی افسانہ نگار انتظار حسین کی افسانہ نگاری کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ انتظار حسین جدید دور کے ان افسانہ نگاروں میں نمایاں ہیں جو اپنے افسانوں اور ناولوں کے باعث عالمی اور اردو ادب میں بالکل منفرد مقام و مرتبے کے حامل ہے۔ وہ کسی ایک نظریے کے قائل نہیں ہیں، وہ ترقی پسند بھی ہیں اور غیر ترقی پسند بھی۔ انہوں نے اردو افسانے کو محدود موضوعات اور فضا سے نکال کر وسعت عطا کی۔ گمشدہ ماضی کی بازیافت کے دوران بہت سی بھولی بسری کہانیاں سامنے لاتے ہیں۔ ماضی کی یاد ان کے افسانوں کا نمایاں ترین پہلو ہے، مگر وہ اپنے افسانوں میں داستانوی کیفیت کے باوجود اپنا رشتہ حال سے برقرار رکھتے ہیں۔ ان کے افسانے دراصل عصر حاضر کا آئینہ ہوتے ہیں۔ وہ گمشدہ لمحوں اور چہروں کی تلاش میں سرگرداں نظر آتے ہیں۔ وہ ماضی اپنے وجود کا کھویا ہوا کوئی حصہ جو ہے وہ ماضی میں تلاش کرتے ہیں۔ گویا ماضی میں ان کی شخصیت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ ان کے افسانوں میں ماضی کی یادیں اور روحوں کو پگھلا دینے والا دکھ اور الم موجود ہے۔ وہ ماضی کی یادوں میں کھو کر ان لوگوں اور ان جگہوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو اب موجود نہیں، وقت کے سمندر میں کھو چکے ہیں۔ وہ سفر اور خواب میں بھی کسی ماضی کی یاد کو ہی تازہ کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، انتظار حسین کے زیادہ تر افسانے ان چیزوں اور لمحوں کو یاد کرنے کے عمل سے وابستہ ہیں جنہیں وقت نے دور کر دیا ہے۔ اور شمیم حنفی کے بقول انتظار حسین کا قصہ بھی ایک کھوئے ہوئے وقت اور اس کے آشوب کا قصہ ہے۔ انتظار حسین خود بھی ایک جگہ پہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، کب سے اس بن میں بھٹک رہا ہوں، مگر منزل مقصود اب بھی اتنی ہی دور ہے جتنی پہلے خواب میں دور تھی۔ جو گم ہو گیا وہ کب ملے گا۔ انتظار حسین کے افسانوں کے دیگر نمایاں پہلوؤں میں سے ہجرت اور برصغیر کی تقسیم اور فسادات کا حوالہ ہے۔ تقسیم برصغیر کے دوران وقوع پذیر ہونے والے واقعات نے پورے برصغیر کو فسادات کے شعلوں میں جھلسا کے رکھ دیا تھا۔ انتظار حسین نے اس حوالے سے لوگوں کی ذہنی اور جذباتی حالت اور کیفیت کو واضح کیا ہے۔ انتظار حسین فسادات، ہجرت اور تقسیم کو ماضی کے حوالے سے بھی دیکھتے ہیں۔ ان کے افسانوں میں پرانی زندگی کے ختم ہونے کا المیہ محسوس ہوتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا مگر ماضی کی یادیں ضرور ان کے افسانوں میں زندہ ہیں۔ وہ ماضی کی راکھ کریدتے ہیں اور گزری یادوں کو زندہ کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ لکھتے ہیں، انتظار حسین کا بنیادی تجربہ ہجرت کا تجربہ ہے۔ تخلیقی اعتبار سے ہجرت کے احساس نے انتظار حسین کے یہاں ایک یاس انگیز داخلی فضا کی تشکیل کی ہے۔ انتظار حسین ماضی اور ہجرت کو مختلف زاویوں سے پیش کرتے ہیں۔ قدیم تہذیب اور روایات اور گمشدہ تہذیبوں کی کڑیاں جوڑ کر انہیں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہجرت کے حوالے سے ایک افسانے رہ گیا شوق منزل مقصود میں لکھتے ہیں، اجی ہم چلے گئے تو بڑے بوڑھوں کی قبر پر کوئی چراغ جلانے والا بھی نہ رہے گا۔ انتظار حسین کے ہاں ماضی کی بازگشت اور ماضی پر نوحہ خوانی اور ماضی پرستی کا شدید احساس موجود ہے۔ انتظار حسین کو علامتی افسانہ نگار بھی قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے افسانوں کو سمجھنے کے لیے وسیع مطالعہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب، خاص طور پر ہندو مت اور بدھ مت کے ہزاروں برس کے فلسفے اور اساطیر سے آگاہی بھی ضروری ہے۔ وہ موجودہ دور کے مسائل اور حالات پر تبصرہ کرنے کے لیے فرضی اور علامتی کردار اور اساطیر کا استعمال کرتے ہیں۔ سائنسی اور ایٹمی دور نے کس طرح جانوروں اور معصوم پرندوں کو متاثر کیا، آلودگی اور جنگوں نے کس طرح اس حسین کائنات کے حسن کو گہنا دیا، یہ صورتحال ہمیں انتظار حسین کے افسانوں میں علامتی انداز میں نظر آتی ہے۔ لکھتے ہیں، اجاڑ ساحل پہ ایک اکیلی مرغابی اس آلودہ پانی میں نہائی ساکت بیٹھی حیرت سے سمندر کو تک رہی ہے۔ جو پانی کل تک اس کے لیے امرت کا مرتبہ رکھتا تھا آج زہر بن گیا ہے۔ اپنے افسانے مور نامہ میں ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی اور بربادی کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورماؤں کے استاد دروناچاریہ کے پاس وہ خوفناک ہتھیار بھی تھا جسے برہم استر کہتے ہیں۔ دیکھنے میں گھاس کی پتی چل جائے تو وہ تباہی لائے کہ دور دور تک جیو جنتو کا نام و نشان نہ دکھائی دے۔
انتظار حسین موجودہ دور کے ظالم حکمرانوں کی منافقت اور ظلم و ستم کو عیاں کرنے کی غرض سے کبھی الو کوے کی کہانی سناتے ہیں، کبھی خرگوش، تیتر اور بلی کی۔ ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، تب کوا بولا کہ میں تو بادشاہت ہی کے خلاف ہوں، آدم ذات کی مثال سامنے ہے، اس مخلوق کو بادشاہوں سے اب تک کیا فیض پہنچا ہے۔ انتظار حسین علامتی، تمثیلی اور استعاراتی انداز کے ذریعے اور مختلف قدیم حکایات اور مذہبی حکایتوں کے ذریعے دراصل موجودہ دور کے ہی کسی مسئلے اور حقیقت کو واضح کرتے ہیں، اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اپنے افسانوں کایا کلپ، بندر اور مکھی میں وہ انسانی وجود کی اہمیت اور شناخت کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں، اور اپنے نمائندہ لازوال افسانوں زرد کتا اور آخری آدمی میں انسانی ہوس، لالچ، نفس امارہ اور احکام الہی کی حکم عدولی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گوپی چند نارنگ کے بقول عہد نامہ عتیق و اساطیر و دیو مالا کی مدد سے ان کو استعاروں، علامتوں اور حکایتوں کا ایک ایسا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے جس سے پیچیدہ خیال اور باریک سے باریک احساس کو سہولت کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری اور ان کے بارے میں ایک نقاد جو ہے وہ لکھتے ہوئے کہتے ہیں، انتظار حسین نے اس طرح سے اردو افسانے میں ایک نئے اسلوب کو جنم دیا جس کو ہم داستانوی، دیو مالائی اور بدھ جاتکوں کا اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ تو افسانوں میں تکنیک اور حیت کے مختلف تجربات، اسلوب اور زبان کے خوبصورت استعمال کے باعث ان کو اولیت جو ہے وہ حاصل ہے۔ ان کا حکایتی اور داستانوی اسلوب مشرقی اور مغربی قدیم و جدید تکنیکوں کا حسین امتزاج ہمیں کسی دوسرے افسانہ نگار کے ہاں محسوس نہیں ہوتا۔ ملفوظاتی، حکایتی اور صوفیانہ انداز بیان، ماضی کی بازیافت، ہجرت کا کرب، علامتی اسلوب اور جگہ جگہ مذہبی حوالے انہیں اردو کا ہی نہیں عالمی سطح کا ادیب قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ شکریہ۔